गंगू बाई एक तवाइफ थी। वो अपने चकले में बैठी हुई थी कि करीम लाला एक स्कूल मास्टर को लेकर आया। गंगू बाई से कहा कि स्कूल मास्टर शिकायत लेकर आपके पास आया है कि स्कूल के बच्चों पर, आपके चकले से स्कूल के बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। गंगू बाई ने एक टांग उठाकर कुर्सी पर रखते हुए जवाब दिया, करीम लाला, स्कूल के पास होने पर चकले पर अच्छा असर क्यों नहीं पड़ रहा? आज आपने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सुन रही होगी, तजिए तबसरे सब सुन लिए होंगे, फैसला महफूज कर लिया गया है। और जब मेरा वीलॉग पहुंचेगा सुबह हो चुकी होगी, जाहिर सी बात है सहरी का टाइम होगा, तो आज फैसला सुनाया जाएगा। अब सुनाया जाता है या नहीं सुनाया जाता, क्योंकि उसके बाद की बहुत अहम पेशरफ्त हो चुकी हैं। इसको छोड़ देते हैं, ये आपने सब सुन ली जो अहम पेशरफ्त हुई हैं उसके बारे में बात करते हैं, ताकि आपके मालूमात में भी इजाफा हो। उसके बारे में तजिया भी करते हैं, तबसरा भी करते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया है उसका तो जो फैसला आएगा सो आएगा। उसके बारे में जनाब एक हंगामी मीटिंग फौरी तौर पर कबीना ने शाम को बुलाई, रात को। वो खत्म हो चुकी है, खत्म हुए भी उसको घंटा भर हो चुका। हंगामी मीटिंग बुलाने से पहले जनाब जनरल फाइज ईसा साहब ने, मुअज़्ज़ज़ जज सुप्रीम कोर्ट के जनरल फाइज ईसा साहब ने एक बम फोड़ दिया जनाब, यानी कि हथौड़ा खड़का दिया, सर पे मार दिया। उन्होंने एक खत तहरीर कर दिया जनाब, 2 सफाती खत तहरीर कर दिया, और उन्होंने उस खत में जनाब फरमाया कि रजिस्ट्रार साहब, आपको हक नहीं पहुंचता था कि आप सर्कुलर जारी करते, इसलिए आपको अपना चार्ज छोड़ देना चाहिए। उस खत में उन्होंने ये भी तहरीर किया, स्टैब्लिशमेंट कबीना को भी मार्क कर दिया, स्टैब्लिशमेंट को, यानी कि जाहिर सी बात है वो सरकारी मुलाजिम होता है, वो कोर्ट का तो मुलाजिम नहीं होता, स्टैब्लिशमेंट डिवीजन का मुलाजिम होता है, यानी कि सरकारी मुलाजिम होता है। वो हुकूमत के अंडर आता है, हुकूमत किसी भी टाइम उसको उखाड़ विचाड़ करके आगे पीछे कर सकती है। तो उन्होंने जनाब स्टैब्लिशमेंट डिवीजन का भी इसको कोट कर दिया, सबको भेज दिया। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत में जस्टिस फाइज ईसा ने क्या कहा है जनाब? उन्होंने कहा है कि मेरे लिए हैरानकुन था कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया। हालांकि ये इंतजामी फैसला नहीं था, अदालती फैसला था। सर्कुलर के जरिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है। सर्कुलर में फैसले का जो हवाला दिया गया है, इसका इतलाक इस केस पर नहीं होता। अदालती फैसला पढ़े बगैर आपने इसको सर्कुलर को जारी कर दिया गया। खत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के जो ऊपर है, रजिस्ट्रार सर्कुलर जारी करने का कोई इख्तियार नहीं रखता। आपके काम से लगता है कि आपने रजिस्ट्रार का ओहदा संभालने के आपके काम से लगता है कि आप रजिस्ट्रार का ओहदा संभालने के अहल नहीं हैं। ये उर्दू मतन बता रहा हूं आपको, इंग्लिश में खत लिखा गया है। गलती गुलती हुई तो जनाब माफी खड़का देना। काम से लगता है कि आप रजिस्ट्रार का ओहदा संभालने के अहल नहीं है। एक ब्यूरोक्रेट का रजिस्ट्रार तैनात होना आर्टिकल 175(3) की खिलाफ वर्जी है। लो जी, कम पै गया जी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट ही हमेशा तैनात होते रहे रजिस्ट्रार के ओहदे पर। ये भी शिक उनमें डाल दी जनाब जस्टिस फाइज ईसा ने कि ब्यूरोक्रेट का तो अदालत में क्या काम भाई, रजिस्ट्रार के ओहदे पर विराजमान है। लो जनाब, ये खत का शाया होना था, ये खत का जनाब निकलना था, हथौड़ा सर पे मारना था जनाब। हंगामी कबीना का जनाब इजलास हंगामी बुला लिया गया। उसमें फौरी तौर पर जनाब रजिस्ट्रार को अपना ओहदा छोड़ने के लिए कहा गया और स्टैब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। जनाब रजिस्ट्रार तो फारग हो गए और उनको लाइन नजर कर दिया गया। अब इसके बारे में सुबह क्या इतला आती है जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस अता बंदयाल की जानिब से, आया वो उसको ओहदा
رکھنے پر مجبور کرتے ہیں. جیسے کہ وہ آپ نے پچھلا کیس سنا ہوگا اپنا SSP والا پنجاب کا, وہ جناب اس کو وفاقی حکومت نے چارج چھوڑنے کا کہا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا جناب نہیں وہ اپنے عہدے پر برجمان رہے ہیں. حکومت نے پھر اس کا آرڈر نہیں ماننا. حکومت نے کہا اب یہ کیسے براجمان رہ سکتے ہیں, حق ہمارا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو چیزیں ایک دوسرے میں مداخلت کرنا, یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہیں. جیسے کہ آج وہ اس نے کیا نام ہے اس کا, بلاول بھٹو نے بھی کہا ہے, انہوں نے کہا جناب کہ کیا نام ہے یہ جو فیصلے ہیں, جو انا کی جنگ ہے, یہ ملک کو ماشاء اللہ کی طرف لے جا رہی ہے. خیر ماشاء اللہ تو اب لگنے سے رہے, ماشاء اللہ کے تو زمانے بیت گئے. تو جناب ختم رجسٹرار کو مطابق کرتے ہوئے قاضی فائز نے کہا ہر شہری کی طرح آپ پر بھی آئین کا نفاذ ہوتا ہے. آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ فوری طور پر رجسٹرار آفس کا چارج چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں. ہنگامی اجلاس بلا لیا جناب حکومت نے, اس کو فوری طور پر جناب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرنے کا کہا ہے, اور امیجیٹ ایفیکٹ یعنی کہ ختم ہو گئے رجسٹرار صاحب. اور دوسرا جناب ایک بہت اہم اجلاس ہوا ہے جناب کابینہ کا, جو ہنگامی اجلاس ہوا ہے اس میں بہت سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں. اس کی کوئی سنگن ملنے کی کوشش کی گئی, کوئی سنگن باہر نہیں آئی. دو چیزیں صرف باہر ہیں جو انہوں نے پریس ریلیز میں جاری کر دیں. ایک تو یہ رجسٹرار کو جناب فوری طور پر معطل کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی. دوسرا جو انہوں نے کہا ہے جناب کہ صدر صاحب کو کہ فوری طور پہ دستخط کر دو جناب, جو بل آپ کو بھیجا گیا فوری طور پر دستخط کر دو. یعنی کہ صدر کا بھی یعنی کہ مواخذے کی طرف کام جا رہا ہے. ڈرامہ نمبر 4, یہ ڈرامہ نمبر ابھی 3 چل رہا ہے, ایپیسوڈ چل رہا ہے ابھی. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک دوسرا جناب بم پھوڑ دیا. جناب بم کیا پھوڑ دیا, تھوڑا ڈال دیا, تھوڑا جناب کھڑکا دیا اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر ترین جج صاحبان نے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے. انہوں نے کہا ہے جی جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف شکایات پر سپریم انہوں نے سپریم جوڈیشنل کونسل کو خط لکھ دیا جناب کے ارکان کو. اس میں ایک کوئٹہ کے ہیں اور ایک اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے لاہور کے چیف جسٹس شامل ہیں, یعنی کہ پنجاب کے. اب وہ جسٹس فائز عیسیٰ نے جسٹس سردار طارق مسعود کا خط جو تھا, دونوں ججز نے خط میں کہا ہے, اس دوسرے خط میں کہا ہے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف پاکستانی بار سمیت متعدد شکایات آ چکی ہیں. ہم انتظار میں ہیں کہ چیف جسٹس کب جوڈیشنل کونسل کا اجلاس طلب کرتے ہیں. خط کے مطابق جائزہ لینا ہوگا کہ جسٹس علی اکبر مظاہر نقوی کے شکایات میں ٹھوس مواد موجود ہے یا نہیں. ریفرنس میں جان نہ ہوئی, یعنی کہ ریفرنس بھیج دیا گیا ہے, ریفرنس میں جان نہ ہوئی تو معزز جج کو بری کیا جائے. معزز جج بری نہ ہوئی تو آئین کے مطابق رپورٹ بھجوائی جائے. یہ جناب انہوں نے کونسل کو دوسرا خط آج کی تاریخ میں جناب بڑے ہنگامے ہو گئے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس طارق مسعود کے خط کی کاپی کی لاہور ہائی کورٹ اور سوری میں نے کوئٹہ کہہ دیا تھا, سندھ ہائی کورٹ کو بھجوا دی گئی ہے. یہ 2 کونسل کے ممبر ہوتے ہیں, ان کو بھجوا دی گئی ہے جناب. وزیر اعظم شہباز شریف نے پھر آج جناب پھر قومی اسمبلی میں جناب دھڑلے دار تقریر کر دی ہے, کھڑکا دیا جناب. انہوں نے جناب عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ موجودہ بینچ پر ہم عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا صاف طور پر چیف جسٹس اس بات کا خیال کریں کہ فل کورٹ تشکیل دیں. چیف جسٹس نے ایسے شخص کو ساتھ بٹھا ہوا ہے جس کے خلاف کرپشن کے سخت ترین الزامات لگے ہوئے ہیں. ملک میں دورہ معیار نہیں چل سکتا. کھڑکاویں تقریر کر دی ہے. اس کے اگلے انہوں نے کہا جی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کئی لوگ جیلیں کاٹ کر اسمبلی میں تقریریں کرتے ہیں.
انہوں نے کہا جناب کہ جیل کے واقعات سے تاریخ بڑی پڑی ہے، کرمنل کیسز میں انصاف پسند جج کے ہاتھوں جیل کاٹنا بہت تحقیر کی بات نہیں ہے، عزت کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی کے پاس صرف ایک بات تھی کہ اس نے اپوزیشن کے رہنماؤں کو جیلوں میں بھجوایا بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی الزام کے۔ موقف ان کا یہ تھا کہ ان میں جج بھی شامل تھے، یعنی کہ اگر سوچا جائے تو۔ ادھر جناب مریم نواز نے ایک ٹویٹ کر دیا، کڑکاواں ٹویٹ، کڑکاواں۔ انہوں نے کہا جناب کہ 2018 نہیں ہے، اگر لاڈے پر مہربانی کی گئی تو رد عمل سامنے آئے گا، یہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ان کے تلے بیٹھے بھائی، تلے بیٹھے۔ اور یہ بہت عرصے بعد ہوا ہے کہ غیر آئینی اقدامات کرنے کے علاوہ آئینی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں، اور پارلیمنٹ کو سپریم بنایا جا رہا ہے، جو کہ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ اب ان کو حکومت والوں کو، موجودہ حکومت والوں کو عقل آ گئی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، ہمیں اپنے اختیارات کو استعمال کرنا چاہیے آئینی طریقے سے۔ اب غیر آئینی طریقہ کوئی استعمال نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں جی، کل کا جو بھی فیصلہ آتا ہے، جو بھی فیصلہ آتا ہے، جو کہ شنید مل رہی ہے کہ جناب وہ الیکشن کا کہہ دیں گے جی الیکشن کرواؤ، کچھ شنید یہ بھی مل رہی ہے کہ وہ کہہ دیں گے جناب کہ ٹاواں اس کو معطل کیا جاتا ہے، یا فل کورٹ کا وہ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ جنگ اصل میں سیاسی نہیں ہے، قانونی بھی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کس کی ہے؟ یہ بھائی لوگوں، یہ ہے انا کی جنگ، اقتدار کی جنگ، طاقت کی جنگ۔ اور یہ جو جنگ ہوتی ہے نا، یہ آنکھوں میں خون اتار دیتی ہے، اور اس سے جنگ و جدل میں آخر کوئی نہ کوئی پھڑک جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے، حکومت تو پھڑکنے سے رہی۔ آپ کہیں گے کیوں؟ سرکار، حکومت تلی بیٹھی ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کے حکم کے آگے کوئی بندہ پر نہیں تول سکتا۔ تمام ادارے اس کے ماتحت ہیں، چاہے وہ کوئی ادارہ انڈیپینڈنٹ کیوں نہ ہو، جیسے کہ جوڈیشری ہے، جیسے کہ الیکشن کمیشن ہے، جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ فوج کا ادارہ ہے۔ تمام انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں۔ بیوروکریٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم ستون، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، مگر باقی تمام ادارے، 2-3 ادارے اہم ادارے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، مگر ہیں حکومت کے تابع، آئین کے تابع۔ آئین کون سا؟ جو پارلیمنٹ کا ہے، 1973 کا، ان میں امینڈمنٹ ہوتی ہے، چلی جائیں گی۔ اب جب یہ چیز ذہن میں سما جائے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، آئین کے سب تابع ہیں، تو کوئی پر نہیں مار سکتا، ہمت اور طاقت ہونی چاہیے۔ اب ان لوگوں میں ہمت اور طاقت آتے دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ اپنے اختیارات کو کہاں تک استعمال کرتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا۔ اگر تو یہ ہمت سے کھڑے رہے، اپنے چکنے پن سے کھڑے رہے، وہ مرتے نہیں ہو بھائی، آپ چکنے پن سے کھڑے ہو جاؤ، پارلیمنٹ کو سپریم شو بھی کرو جیسے کر رہے ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ شیخو کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔